اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بس آپ صبر کیجیے اپنے رب کے حکم کے لیے اور آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہوئیے جبکہ انہوں نے پکارا اس حال میں کہ وہ غمزدہ تھے اور اگر اللہ تعالیٰ کا سہارا نہ اور اگر ان کو سہارا نہ ہوتا اپنے رب کی طرف سے نعمت کا تو البتہ ان کو پھینک دیا جاتا چٹیل میدان میں اس حال میں کہ ان کی حالت بری ہوتی. بس اللہ رب العزت ان کے رب نے ان کو منتخب کر لیا پھر ان کو بنا دیا نیک لوگوں میں سے اور قریب تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپ کو پھسلا دیتے اپنی نگاہوں کے ذریعے سے جبکہ انہوں نے ذکر کو سنا اور وہ کہتے تھے کہ بلا شبہ یہ البتہ مجنون ہے اور یہ قرآن کریم نہیں ہے مگر جہاں والوں کے لیے نصیحت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فصبر صبر کیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم کی اذیتوں پر ان کے جھٹلانے پر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عن قریب تمہارے لیے فیصلہ کرے گا اور تمہارے لیے اچھا انجام بنائے گا اور تمہارے متبعین کے لیے دنیا اور آخرت میں ولا تکن کصاحب الحوت یعنی مچھلی والے اور وہ یونس بن متی علیہ السلام ہے جس وقت کہ وہ غصے ہو کر چلے گئے اپنی قوم سے بس ان کے معاملے میں سے جو کہ پیش آیا یعنی ان کا سمندر میں سوار ہونا اور ان کا مچھلی کا ان کو نگل لینا اور مچھلی کا ان کو لے کر چلنا سمندروں میں اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سمندر کی تسبیح کو سننا جس میں وہ تھے بلند و بالا قدرت والی ذات کے لیے. بس اس وقت انہوں نے اپنے رب کو پکارا تاریکیوں میں اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلولا انه كان من المسبحین للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اور یہاں فرمایا اذ نادى وهو مکدوم. ابن عباس امام مجاہد نے فرمایا کہ وہ غمزدہ تھے. امام عطا نے فرمایا کہ بے چین تھے اور تحقیق کے ہم نے پہلے حدیث میں بیان کیا کہ جب انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہا تو یہ کلمہ نکلا جس کی آواز سنائی دی عرش کے ارد گرد. بس فرشتوں نے کہا کہ اے میرے رب یہ ایک کمزور سی آواز جانی پہچانی ہے قریب ملک سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. کیا تم ان کو نہیں پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ یونس ہے. انہوں نے کہا اے میرے رب یہ آپ کے وہ بندے ہیں کہ ان کے نیک عمل اٹھائے جاتے ہیں ان کی دعا قبول کی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا جی ہاں. انہوں نے کہا کیا آپ رحم نہیں فرمائیں گے ان پر جو آپ کے لیے عمل کرتے تھے خوشحالی میں پھر ان کو نجات نہیں دیں گے مصیبت سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا بس مچھلی نے ان کو ڈال دیا چٹیل میدان میں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین. اور تحقیق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مناسب نہیں ہے کسی کے لیے یہ کہ وہ کہے کہ میں بہتر ہوں یونس بن متی سے. بارے تعالیٰ کا فرمان وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. ابن عباس امام مجاہد نے فرمایا لَيُزْلِقُونَكَ تاکہ وہ آپ کو نظر لگا دی بِأَبْصَارِهِمْ یعنی وہ آپ سے حسد رکھتے ہیں آپ ان کے تم سے بغض رکھنے کی وجہ سے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کو بچانا نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ کا آپ کی ان سے حمایت کرنا نہ ہوتا. اور اس آیت کریمہ میں دلیل اس بات پر کہ نظر اس کا لگنا اور اس کی تاثیر حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جیسا کہ اس سلسلے میں مروی احادیث آئی ہے. امام ابو داؤد نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دم نہیں ہے مگر نظر سے یا ڈنک لینے سے ڈنک والے جانور سے یا ایسے خون سے جو تھمتا نہ ہو. ابن ماجہ نے روایت کیا بریدہ بن حصیب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دم نہیں ہے مگر نظر سے یا ڈنک والے جانور سے. امام مسلم نے روایت کر اپنی صحیح میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگنا حق ہے اور اگر کوئی چیز ہوتی جو سبقت کر جاتی تقدیر پر تو وہ نظر سبقت کر جاتی اور جب تم سے غسل کے لیے کہا جائے تو تم غسل کرو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر آپ پڑھتے تھے کہ میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ہر شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر بری نظر سے. فرماتے تھے کہ اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسحاق اور اسماعیل علیہ اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسحاق اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پر دم کیا کرتی تھی. امام احمد نے روایت کیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئی بس آپ کے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئی پھر کہا کہ اللہ کے نام سے میں آپ پر دم کرتا ہوں ہر ایسی چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچائی اور ہر حاسد سے اور ہر بری نظر سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ نظر کا لگنا حق ہے.
اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث۔ امام احمد نے فرمایا عبیدہ بن رفاعہ زرقی سے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ جعفر کے بیٹوں کو نظر لگ جاتی ہے، کیا میں ان کو دم کر دیا کروں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، پھر اگر کوئی چیز ہوتی تو سبقت کر جاتی، تقدیر پر تو البتہ نظر سبقت کر جاتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث۔ ابن ماجہ نے روایت کی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا یہ کہ وہ نظر کے لگنے سے دم کر دیا کرے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالی کی پناہ مانگو اس لیے کہ نظر حق ہے۔ اور امام ابو داؤد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ نظر لگنے والے کو حکم دیا جاتا ہے کہ پھر وضو کرے اور اپنے معین اعضاء کو دھوئے۔ سہل بن احنف کی حدیث۔ امام احمد نے فرمایا ابو امامہ بن سہل بن احنف سے ان کے والد نے ان کو حدیث بیان کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور وہ بھی ان کے ساتھ، اور صحابی آپ کے ساتھ نکلی مکہ کی جانب، یہاں تک کہ جب وہ خاردار وادی میں پہنچے جحفہ کے قریب تو سہل بن احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، اور وہ بہت گورے آدمی اور خوبصورت جسموں والے اور چمڑی والے تھے۔ بس ان کی طرف عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جو بنی عدی بن کعب کے خاندان سے تھی، اور حضرت سہل غسل کر رہے تھے، تو حضرت عامر نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا آج تک ایسے انسان کو اور نہ کسی پردہ نشین عورت کی کھال کو۔ بس حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بس ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، پھر آپ سے پوچھا گیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے لیے سہل کے بارے میں کوئی تدبیر ہے؟ اللہ کی قسم وہ نہ اپنا سر اٹھاتے ہیں اور نہ ان کو افاقہ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم الزام لگاتے ہو اس کے بارے میں کسی پر؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی طرف عامر بن ربیعہ نے دیکھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر کو بلایا، پھر ان پر غصے ہوئے اور کہا کہ کیوں تم اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو؟ کیوں جب تم نے دیکھا ایسی چیز کو جو تم کو پسند آئی تو برکت کی دعا نہیں کی؟ پھر فرمایا کہ تم ان کے لیے غسل کرو۔ بس انہوں نے دھویا اپنے چہرے کو، اپنے دونوں ہاتھوں کو، اپنے کوہنیوں کو، اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پیر کے اطراف کو اور اپنے ازار کے اندرونی حصے کو ایک پیالے میں، پھر اس پانی کو بہا دیا گیا ان پر۔ بس ایک آدمی نے ان کے سر پر اور ان کی پشت پر بہا دیا پیچھے سے، پھر برتن کو انڈیل لیا گیا ان کے پیچھے۔ بس انہوں نے ایسا کیا تو سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے لگے لوگوں کے ساتھ گویا کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ عبداللہ بن عمر کی حدیث۔ امام احمد نے فرمایا عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اور بدشگونی نہیں ہے، اور الو نامی کوئی پرندہ نہیں ہے، اور الو کا کوئی اثر نہیں ہے، اور نہ حسد ہے، اور نظر کا لگنا حق ہے۔ بارے تعالیٰ کا فرمان وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یعنی وہ آپ کو حقیر سمجھتے ہیں اپنی نگاہوں میں اور آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں اپنی زبانوں کے ذریعے سے، اور وہ کہتے ہیں إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یعنی آپ کے قرآن کو لے کر آنے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ کسی معاملے کے اور کسی واقعے کی بہت بھاری ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے یکشف انصاف۔ اور اسی طرح ایک مرنے کے وقت ہوگا والتفت الساق بالساق، آدمی انتقال کرتا ہے اور اس کے پیر ادھر ادھر ہوتے ہیں تو پنڈلیوں سے پھیلائی جاتی ہے، یہ موت کے وقت ہوتا ہے۔ اور یکشف انصاف، کوئی بڑا معاملہ ہو اور وہ کھل جائے اس کو کہا جاتا ہے کشف ساق، پنڈلی کھل جانا، مراد یہی ہے کہ کوئی بڑی چیز پیش آنا۔ اسی سے کہا جاتا ہے شادت الحرب انصافی، لڑائی جب بہت بھاری ہو جائے تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ لڑائی نے اپنی پنڈلیاں نکال دی، مراد یہ ہے کہ لڑائی بڑی بھاری ہوئی۔ تو یہ عربی محاورہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو یہاں استعمال فرمایا یکشف انصاف، مراد یہ کہ قیامت کے دن بڑے خطرناک جو مناظر پیش آئیں گے اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور ان کو اس وقت سجدے کا کہا جائے گا لیکن نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ دنیا میں سجدہ کر سکتے تھے اور نہیں کیا تھا۔ اسی کو آگے فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، تندرست تھے، سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے اور نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی لطیف اشارہ ہے۔ آج کل کثرت سے ہم دیکھتے ہیں بیچارے بہت سارے معذور زندگی میں نمازیں پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر، اور آخری عمر کے اندر ان کو تکلیف ہوتی ہے یا اچانک کسی کا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں کہ تندرستی کے دنوں کو غنیمت سمجھو اور سجدہ کرنے کی طاقت ہے تب سجدہ کرو، ورنہ ایسے حالات پیش آئیں کہ سجدہ کرنا چاہو اور نہ کر سکو، بیچارے بہت سارے آج کل ایسے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ میں مشرکین کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو دنیا میں سجدہ کرنے کا مراد یہ کہ عبادت کرنے کا، اس لیے کہ اکیلے سجدہ تو ہوگا نہیں جب تک اعتقاد نہ ہو اور پھر عبادت نہ ہو۔ ہمارے نزدیک کفار فروع کے مکلف نہیں ہے، اصول ہی کے مکلف ہے، اور اس کے ذمہ میں ان سے کافر سے نماز کے متعلق سوال نہیں ہوگا، ایمان کے متعلق ہوگا، اور ایمان ہی کے پیکج میں نماز بھی
آ گئی تو نماز کا اس کے ضمن میں سوال ہوگا، براہ راست نہیں ہوگا. اور اسی لیے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ای لم نک من الموقنین، ہم یقین کرنے والے نہیں تھے. آگے اس کے بعد فرمایا فذرنی ومن یکذب، اللہ پاک فرماتے ہیں جو میری تکذیب کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے. اور بہذا الحدیث، قرآن کریم کی جو تکذیب کرتے ہیں حقیقت میں اللہ پاک کی ہوئی. وَأُمْلِي لَهُمْ، ان کو میں ڈھیل دے رہا ہوں اور میری پکڑ بڑی مضبوط ہے، جب آئے گی تو چھوٹیں گے نہیں. اب تسرہم اجرن، اللہ پاک فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی بات سننے سے وہ بھاگ رہے ہیں. ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی ٹیکس وصول کرنے والا جائے اور ٹیکس ادا کرنے والے بچ کر اس سے بھاگ جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں من مغرم مثقلون، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بوجھ کے تلے دبے جا رہے. ام عندہم الغیب، یا کیا ان کے پاس غیب کی چیزیں ہیں جس کو وہ لکھ رہے ہوں اور اس کے اندر لکھا ہوا ہو کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانا ہے. یہ سب باتیں بیکار ہیں، کچھ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو ڈرانا اور دھمکانا ہے. فاصبر لحکم ربک، اللہ پاک فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے رب کے حکم پر آپ صبر کیجیے. مشرکین کی ایذاؤں اور اذیتوں کے اوپر آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیے. ولا تکن کصاحب الحوت، حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے. اذ نادی وهو مکذوب، جبکہ انہوں نے پکارا اس حال میں کہ وہ بے چین اور بے قرار تھے. آیت کریمہ میں اللہ پاک نے لطیف اشارہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا تھا اپنی قوم کو دعوت دینے کا. عذاب کا قطعی دن اللہ پاک کی طرف سے متعین نہیں تھا. اتفاق سے حضرت یونس علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا 3 دن، اور پھر آپ اپنے وطن کو چھوڑ کر نکل گئے. 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، تیسرا دن ہوا. جب علامت آثار ان کے سامنے آئے عذاب کے تو یہ سمجھ گئی قوم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیاة الدنیا. وہی تفسیر میں آپ پہلے سن چکے ہیں. کشف عذاب ہوتا ہے لیکن جس قوم کے اوپر عذاب آ گیا ہو اس سے عذاب نہیں ٹلتا ہے. قوم یونس پر عذاب نہیں آیا تھا بلکہ عذاب کے علامت اور آثار آئے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کشف کو فرمایا، انکشاف. اذ نادی وهو مکذوب، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے، لوگ نہیں سن رہے تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجیے. اس کا نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا، ولا تکن سے یہ مراد نہیں ہے. یہ اللہ پاکی کی طرف سے تکوینی طور پر انتظام تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں سے نکل جائے اور پھر قوم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایمان لے آئے. اس سے پہلے کسی قوم پر عذاب آنے سے پہلے قوم کو ڈرایا تو گیا، لیکن قوم کو عذاب آنے سے پہلے اور عذاب کی جو اللہ پاک کے یہاں شرطیں ہیں اس سے پہلے عذاب نہیں دیا جاتا. جتنی قوموں پر عذاب آیا وہ سب کی سب وہی معذب تھی کہ اللہ پاک کی طرف سے. فرعون کے متعلق جو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کچھ حضرات نے کہا کہ اس کا ایمان قابل اعتبار ہے، آمنتو اس نے جو جملہ کہا، لیکن اللہ پاک نے خود فرما دیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اس لیے اللہ پاک نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کی، اس لیے کہ وہ توبہ اس وقت کی تھی جب اللہ پاک کے یہاں قابل اعتبار نہیں ہوتی ہے. عذاب دیکھنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب نہیں آیا تھا، عذاب کے آثار اور نشانیاں ظاہر ہوئی تھی، باطل پر اثرات آ چکے تھے. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پاتی تو لنبذ بالعراء، میدان میں پھینک دیے جاتے، وهو مذموم، اس حال میں کہ وہ پریشان ہوتے. قابل مذمت مفہوم یہاں نہیں ہے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ اس طرح کا معنی ہوتا نہیں ہے. بس اتنی ہلکی سی بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یونس علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین. انبیاء کرام علیہ السلام کو جب بھی اللہ پاک نے ذکر کیا ان کے واقعات کو، اور واقعے کا ظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ نبیوں سے کچھ غلطی ہوئی یا کوئی بڑی چیز ہوئی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ آیت کے اخیر کے اندر ایسے جملے فرماتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے. جیسے اس سے پہلے آپ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام تینوں کے متعلق سن چکے ہیں. تینوں واقعات آگے 23ویں پارے میں، اور یہاں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے بھی آ چکا 97ویں پارے میں. سورہ انبیاء میں سارے واقعات موجود ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرما دیا فجعلہ من الصالحین. علم الہی میں پہلے سے وہ صالحین میں سے تھے، یہ نہیں کہ بعد میں بنایا. فاجتباہ، اللہ پاک نے پہلے سے ہی چن لیا تھا نبوت کے لیے. بس اتنی سی بات ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس ابن متیٰ سے بہتر ہوں.
اب کوئی نہ کہے میں سے مراد بولنے والا خود یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ تو افضل تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضعاً حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے ساتھ ملا کر یہ کہا کہ مجھے ان سے افضل مت کہو، یا یہ کہ بولنے والا اپنے آپ کو حضرت یونس علیہ السلام سے افضل نہ سمجھے. یہ بات کسی زمانے میں سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جاہل کچھ لوگ دعوت و تبلیغ میں ایسے آئے ہیں جن کی زبان سے اس طرح کی چیزیں نکلتی ہے کہ دیکھیے یونس علیہ السلام نے دعوت کو نہیں پہنچایا تو اللہ پاک کی طرف سے مچھلی کے پیٹ میں عذاب دیا گیا. یہ اس طرح کے جاہل بیچارے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، ان کو سنانے والے بھی سمجھانے والے بھی جاہل. اس لیے کتاب و سنت کی آیات سے احادیث سے مسائل کا استنباط کرنا ہر عامی آدمی کا کام نہیں ہے، اور مولوی کا نہیں ہے تو عامی کا کام سے آئے گا. اس لیے اس قسم کی چیزیں روایت کا یہ مفہوم بھی اب سمجھ میں آ گیا کہ وہ خود اپنے آپ کو اس لیے کہ جو یونس علیہ السلام کی برائی کر رہا ہے، مذمت کر رہا ہے، وہ حقیقت میں اپنے کو کیا سمجھ رہا ہے؟ حضرت یونس سے افضل ہی سمجھ رہا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے منع کر دیا کہ جب آپ نے اپنے لیے تواضعاً فرمایا، اگرچہ آپ کا درجہ یونس علیہ السلام سے افضل تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت بھی عجیب فرمائی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت دی. کسی ایک نبی کو ایسی جزوی فضیلت دی جو دوسرے نبی کو نہیں ہے. کلی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت ہے، لیکن جزوی اعتبار سے انبیاء کرام کے درمیان بھی الگ الگ فضیلتیں ہیں، جو ایک کو حاصل ہے وہ دوسرے کو. اس لیے قرآن نے فضلنا بعضهم علی بعض فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ فلانے کو فلانے پر. آگے اس کے بعد فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ حق سے دور کروائے، اپنی نظروں کے ذریعے، اپنی شیطانی قوتوں کے ذریعے. سب کچھ ہر زمانے میں نبیوں کے مقابلے کے اندر شیطانی قوتیں آئی، انہوں نے مدد کی. آج بھی دیکھ رہے ہیں شیطانی قوتیں مدد کرتی ہے انسانی کفار اور شرک کرنے والوں کو، لیکن اتنی مدد نہیں کرتے ہیں جو اللہ نے نہ چاہا اور ہو جائے. دجال کے سلسلے میں جو باتیں آتی ہے، اس سلسلے کے اندر بہت ساری باتیں چلائی گئی، اور بل گیٹس یہ بھی کر سکتا، اس نے یہ بھی کہا کہ انسانوں کے دلوں سے ہم ایمان کو نکال دیں گے، ایسے سیل ڈال لیں گے اور وہ سیل نکالیں گے. تو ایمان کے نہ کفر کے کوئی سیل نہیں رکھے اندر کہ اس کو اللہ نے اختیار دیا ہو. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ پاک اپنے بندے کے دل اور اللہ تبارک تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتا. اللہ کسی کو ہدایت دے تو دنیا کی قوتیں لاکھ کوشش کرے ہدایت نہیں نکال سکتی، اور اللہ پاک اگر ضلالت پر رکھنا چاہے تو کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو ہدایت دے سکے. اس لیے یہ بکواسات ہے، یہ ان کی طرف سے لگائی جاتی ہے، اور جاہل مسلمانوں کی طرف سے اس قسم کی چیزوں کو بڑھایا جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ گویا 5G ہوا اسے کے اندر کیا اپنی ایمان بھی نکلی. جیسے آپ کا ایمان تو باہر نکل ہی رہا ہے آپ کے اپنے اعمال کے ذریعے. اس لیے اللہ پاک اسی طاقت کسی کو نہیں دیں گے کہ ہم ایمان پر رہیں اور وہ ہمیں کفر پر مجبور کرے. البتہ دجال کو کچھ اللہ پاک نے قوتیں دی ہے، اور اس لیے اس کے قریب جانے سے ہم لوگوں کو منع کیا کہ ہم تاب نہیں لا سکتے، ہم تو معمولی سی چیز دیکھ کر پھٹک جائے. اس لیے کمزور ایمان والوں کو، اور اسی لیے مسیح دجال کے فتنے سے اللہ پاک نے حفاظت کی دعائیں کروائی. نظر کا لگنا حق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی آنکھ میں بھی اس طرح کا زہر رکھا ہے. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے المجالس الاربع، 40 دن کی مجلسیں جو آپ کی ہے اس کو کسی نے ترتیب دیا ہے. اس کے اندر ایک میں آنکھ کے لگنے کا، نظر کے لگنے کے اوپر پوری تفصیلی گفتگو ہے، اور نیچے حاشیے کے اندر عربی کے اندر بہت تفصیل سے دیا ہے، صفیاء کرام کے حوالے سے بھی اور اطباء کے حوالے سے بھی، کہ جب آدمی اپنی نظر سے کسی چیز کو دیکھتا ہے تو رائی کی آنکھوں سے کچھ ایسے جراثیم نکلتے ہیں جو مرئی تک پہنچتے ہیں جس کو دیکھا جا رہا ہے. اچھی نگاہ سے دیکھے تو اچھا، اور بری نگاہ سے دیکھے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کو اگر ثواب کی نیت سے دیکھا تو حج عمرہ کا ثواب ملتا ہے، تو وہی آنکھ ہے جو ماں باپ کو دیکھتے ہوئے کیے، اور وہی آنکھ جو اجنبیہ کو دیکھتے ہوئے گناہ بن جاتی ہے. تو ایک ہی آنکھ بلکہ اجنبیہ کو نکاح کے ارادے سے دیکھے تو جائز، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ دیکھ لیا جائے، اور اجنبیہ کو غلط نسبت سے دیکھے تو وہی نظر ہے. تو ایک ہی نظر آدمی کی دو الگ الگ معانی ادا کرتی ہے. تو اسی آنکھ سے شفقت والی چیز نکلتی ہے، ماں باپ کے ساتھ حج عمرہ کی شکل میں ثواب دے دیتی ہے، اور کسی اجنبی کے اوپر بدنگاہی اس طریقے سے نگاہ ڈالی جاتی ہے کہ اس کو جو نعمت ملی ہے اس پر حسر آ رہا ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر اللہ بچوں کو جو نظر لگ جاتی ہے، آپ سن ہی چکے ہیں، خود ماں باپ کی بھی لگ سکتی ہے. یہ اس لیے ہی بزرگوں نے فرمایا. تو
یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی جو دوسرا آپ کی کتاب ہے تعویذات کی، اس کے اندر اس آیت کو آپ نے لکھا ہے کہ جب کسی کو نظر لگنے کا اندیشہ ہو تو اس کو پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتلایا وہ علاج تو حضور کے زمانے میں تو ٹھیک تھا، ہمارے زمانے میں مشکل ہے۔ کوئی کسی کو کہے کہ تاڑی نظر لائے گی تو وضو کر، تو نہیں کرے گا، کہا ایسے ہی میرے اوپر تہمت لگا رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عامر کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہوا، اس لیے کہ عامر نے جو جملے کہے وہ بھی لوگوں نے سنے تھے اور حضرت عامر نے خود بھی قبول کر لیا تھا۔ اس لیے حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ پیش آیا حنیف بھی کہا جاتا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے ذریعے بتلایا کہ اگر قریبی تعلق والا ہے اور اس طریقے سے وہ اپنے پانی کو ڈال دیتا ہے اس کے جسم کے اوپر، تب تو کوئی حرج نہیں۔ اور اگر نہیں کر سکتے، جیسے آج کل پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے کتنے فساد ہو جائے آپس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر تو حضرت تھانوی نے جو بتلایا العین حق کے اوپر، کہ رائی کی نگاہ سے جرسومے نکلتے ہیں اور مرئی تک پہنچتے ہیں، اچھے بھی پہنچتے ہیں برے بھی پہنچتے ہیں۔ عمومی طور پر جب سامنے والے کو حسد کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے یا حسرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو اس وقت کے جراثیم اور ہوتے ہیں۔ بزرگوں نے بہت لمبی لمبی باتیں لکھی ہے، لڑکی کو دیکھنے کے لیے جائے اور وہ روئے تو میٹھے آنسو ہے کہ کھارے آنسو ہے، وہاں تک کا بھی بتلایا۔ سکوتھا اذنھا، سنا ہے نہیں کہیں اس کی خاموشی بھی، خیر لیکن یہ سب باتیں اطباء فقہا کے یہاں ہے۔ سورۃ الحاقۃ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد۔ نظر لگوانی دعا، دعا تو کم سے کم سیکھے نا، اول سے تو پیسہ ہی آپ سے لو، دعائیں کبھی پیسے بھی دلواتی ہے، کبھی اکرام نے احترام بھی، لیکن اس نیت سے پڑھنی نہیں ہے۔ كذب ثمود وعاد بالقارية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ سچ مچ آنے والی، کیا سچ مچ آنے والی ہے؟ کیا آپ کو معلوم بھی ہے کہ سچ مچ آنے والی چیز کیا ہے؟ قوم ثمود نے اور قوم عاد نے جھٹلا یا کھڑکھڑانے والی کو۔ بہرحال قوم ثمود تو ان کو ہلاک کیا گیا چیخ کے ذریعے سے، جہاں بہرحال قوم عاد تو ان کو ہلاک کیا گیا ایک طوفانی ہوا کے ذریعے سے جو حد سے آگے بڑھنے والی تھی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط کیا ان پر 7 رات اور 8 دن لگاتار نحوست والی۔ بس تم دیکھو گے لوگوں کو اس میں پچھڑا ہوا گویا کہ وہ کھوکھلے کھجور کے تنے ہیں۔ بس کیا تم ان کو دیکھتے ہو، ان میں سے کسی کو باقی رہنے والا دیکھتے ہو؟ اور فرعون اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے اور الٹ دینے والی بستی والے گناہ لے کر آئے، پس انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی، پس ان کو پکڑ لیا زبردست پکڑنا۔ بلا شبہ جب پانی طغیان پر آ گیا تو ہم نے تم کو سوار کیا کشتی میں تاکہ ہم اس کو بنائے تمہارے لیے یادگار اور اس کو یاد رکھے یاد رکھنے والے کان۔ الحاق یہ قیامت کے دین کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے کہ اس میں وعدہ اور وعید ثابت ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملے کی عظمت بیان کی۔ بس فرمایا وما ادراک ما الحاق، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا پچھلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بارے میں جو اس کو دتلانے والی تھی۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، اور اس سے مراد وہ چیخ ہے جس نے ان کو خاموش کر دیا اور وہ زلزلہ ہے جس نے ان کو بے بس کر دیا۔ اسی طرح امام قتادہ نے فرمایا الطاغیہ یعنی چیخ، اور اس کو ابن جریر نے پسند کیا۔ امام مجاہد نے فرمایا الطاغیہ یعنی گناہ۔ اسی طرح ابن زید نے فرمایا کہ بلا شبہ وہ سرکشی ہے، اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی کذبت ثمود بطغواہا واما عاد فاہلکوا بريح صرصر یعنی ٹھنڈی۔ امام قتادہ امام سدی نے فرمایا عاتیہ یعنی گرد و غبار والی سخت جو ان پر تیزی سے آئی یہاں تک کہ ان کے دلوں کو چاک کر دیا۔ امام زہاق نے فرمایا صرصر یعنی ٹھنڈی، عاتیہ یعنی تیزی سے ان پر آئی بغیر کسی رحمت و برکت کے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تیزی سے آئی مقررہ فرشتوں کے قبضے سے باہر تھی، مقررہ فرشتوں سے تجاوز کر گئی، پھر وہ نکلی بغیر حساب کی۔ سخرها علیہم یعنی اس کو مسلط کر دیا ان پر 7 لیال و8 ایام حسوما یعنی مکمل 7 دن نا مبارک۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا حسوما یعنی لگاتار۔ اکرمہ اور امام ربیع سے روایت ہے کہ نامناسب ان پر ہوا آئی، جیسے کہ بارہ تعالیٰ کا فرمان فی ایام نحسات یعنی بلا شبہ لوگ
بلا شبہ یہ وہ ہے جس کو لوگ اعجاز کہتے ہیں. گویا کہ لوگوں نے اسلام کو لیا ہے بارے تعالیٰ کے فرمان فطر القوم فیہا صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ سے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس لیے کہ یہ جاڑے کے موسم کے آخر میں ہوتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا خاویہ یعنی خراب ویران کرنے والی، اور ان کے علاوہ نے فرمایا کہ بالی ابو سیدہ یعنی ہوا آئی کہ ان میں سے ایک کو زمین پر پٹک دیتی تھی، پھر وہ گر جاتا تھا مرا ہونے کی حالت میں اپنے سر کے بل، پس اس کا سر جدا ہو جاتا تھا اور اس کا در باقی رہ جاتا بے حرکت، گویا کہ وہ کھجور کے پڑے ہوئے تنے ہیں جبکہ وہ گر جائے بغیر ٹہنیوں کے. اور تحقیق ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ میری مدد کی گئی بارہ صبا کے ذریعے سے اور قوم عاد کو ہلاک کیا گیا پچھوا ہوا سے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کھولا قوم عاد پر اس ہوا کو جس کے ذریعے سے ان کو ہلاک کیا گیا مگر انگوٹھی کے حلقے کی جگہ کے مانند. بس ہوا بستی والوں پر گزرتی تھی، پھر ان میں سے ان کو اور ان کے چوپایوں کو ان کے مالوں کو اتارتی تھی، پھر ان کو لے جاتی تھی آسمان اور زمین کے درمیان. پھر جب اس کو بستی والوں نے دیکھا قوم عاد میں سے کہ یہ وہ ہوا کو اور اس چیز کو جو اس میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا. پس ہوا نے بستی والوں کو اور ان کے چوپایوں کو ڈال دیا بستی والوں پر. فہل ترى لهم من باقیہ یعنی کیا تم ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہو جو ان میں سے باقی رہو، یا ان لوگوں میں سے جو منسوب کیے جاتے ہیں ان کی طرف، بلکہ وہ ان کی آخر تک ہلاک و برباد ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کوئی جانشین نہیں بنایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجاء فرعون ومن قبلہ یعنی وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے امتوں میں سے جو ان کے مشابہ تھے. بارے تعالیٰ کا فرمان والمؤتفقات اور یہ امتیں ہیں جو پیغمبروں کو جھٹلانے والی تھی. بالخاطئہ یعنی تکذیب کرنا اس چیز کی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا. اور حضرت عربی نے فرمایا بالخاطئہ یعنی معصیت، اور امام مجاہد نے فرمایا کہ خطا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فعصوا رسول ربهم یعنی ہر وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ کے رسول کو جھٹلایا جو ان کی طرف بھیجے گئے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کل الا کذب الرسل فحق وعید یعنی جس نے ایک رسول کی تکذیب کی تو تحقیق انہوں نے سارے رسولوں کی تکذیب کی. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین کذبت عاد المرسلین. اور بلا شبہ ہر امت کی جانب ایک رسول آیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذۃ رابیہ یعنی سخت خطرناک دردناک. امام مجاہد نے فرمایا رابیہ یعنی سخت، اور امام سدی نے فرمایا کہ ہلاک کرنے والا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان لما طغى الماء یعنی حد سے زیادہ بڑھ گیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا طغى الماء یعنی زیادہ ہو گیا، اور یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے سبب سے ہوا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور تمام زمین والوں کو عام کر دیا طوفان، مگر وہ لوگ جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے کشتی میں. بس تمام کے تمام لوگ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے اور ان کی ذریت سے ہیں. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں نازل ہوا کوئی قطرہ پانی سے مگر فرشتے کے ہاتھ کے گز کے وزن کے بقدر. پھر جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تھا تو پانی کو اجازت دی گئی بغیر کسی فرشتے کے. پس پانی میں طغیانی آئی فرشتوں کے قبضے سے باہر تھا، پس وہ پانی نکلا. پس یہی بارے تعالیٰ کا فرمان ہے ان لما طغى الماء یعنی حد سے آگے بڑھ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے. حملناکم فی الجاریہ یعنی کوئی چیز نازل نہیں ہوئی ہوا میں سے مگر فرشتوں کے ہاتھوں کے وزن کے برابر مگر قوم عاد کے دن. پس ہوا کو اجازت دی گئی بغیر فرشتوں کے مقرر کیے، پس وہ نکلی. پس یہی بارے تعالیٰ کا فرمان بریح صرصر عاتیہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احسان فرماتے ہوئے لوگوں پر حملناکم فی الجاریہ، اور یہ وہ کشتی ہے جو پانی کی سطح پر چلتی ہے. لنجعلھا لکم تذکرہ یعنی ہم نے تمہارے لیے باقی رکھا اس کی جنس میں سے جس میں تم سوار ہوتے ہو سمندروں میں پانی کے موجوں پر. جیسا کہ فرمایا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون. اور امام قتادہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کشتی کو باقی رکھا یہاں تک کہ اس کو پالیا اس امت کے پہلے لوگوں نے، اور پہلا قول زیادہ مناسب ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وتعیھا اذن واعیہ یعنی اس نعمت کو سمجھے اور اس کو یاد کرے یاد رکھنے والے کان. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی یاد کرنے والے اور سننے والے. امام قتادہ نے فرمایا اذن واعیہ یعنی سمجھے اللہ تعالیٰ کی بات کو پھر فائدہ اٹھائے اس چیز سے جس کو ان کے کانوں نے سنا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے. امام صاحب نے فرمایا وتعیھا اذن واعیہ یعنی جس کو کانوں نے سنا اور سمجھا، یعنی اس کے لیے جس کے پاس صحیح کان ہو اور صحیح عقل ہو. اور یہ عام ہے اور اس آدمی کے بارے میں جو سمجھے اور یاد رکھے. آگے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا انکار پچھلی تمام قوموں نے کیا، اس لیے کہ مرنے کے بعد حشر و نشر یہی سب سے بنیادی عقیدہ ہے. تین عقیدوں میں ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اور پھر اس کے بعد مرتبہ آتا ہے آخرت کا. اس
قیامت کا اور آخرت کا انکار پچھلی قوموں نے بھی کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس انکار کرنے کی بنیاد پر ان پر عذاب نازل کیا۔ قوم عاد اور قوم سمود نے قاریہ قیامت کا انکار کیا، القاریہ میں آ جائے گا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، قوم سمود کو ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہلاک کیا طاغیہ کے ذریعے۔ طاغیہ سے کیا مراد ہے؟ الگ الگ اقوال مفسرین نے ذکر کیے ہیں، اس کے لغوی معنی میں عموم اور وسعت کی بنیاد پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی چیز ثابت ہے تب تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معانی کو چھوڑ دیا اہل لسان پر، اور پھر احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحتیں ہو ہی جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ یہاں پر بھی طاغیہ سے کچھ مفسرین نے مراد لیا کہ طغیان گناہ مراد ہے، کچھ مفسرین نے زلزلہ مراد لیا، کچھ حضرات نے چیخ مراد لی، اور اکثر یہی مفسرین فرماتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے عذاب مختلف شکلوں میں ایک امت کے اوپر الگ الگ طریقے سے بھی آیا ہے، ایک ہی عذاب نہیں آیا، کئی عذابات بھی ایک ساتھ آئے، جیسے بارش بھی ہوتی ہے، پہاڑ پر سے کچھ چیزیں گرتی بھی ہے، زلزلہ بھی آتا ہے، عموماً اس طریقے سے ہوتا ہے، تو بارش بھی ہے زلزلہ بھی ہے، تو اب یہ دو مصیبتیں آ گئی، اور اس طرح کی کوئی اور پریشانی آ جائے۔ اما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، قوم عاد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سخت ٹھنڈی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا، اس لیے کہ ہوا اور پھر وہ ٹھنڈی ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مختلف عذابات، گرم عذاب بھی آتے ہیں، ٹھنڈے عذاب بھی آتے ہیں، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، اسی لیے آپ سن چکے ہیں کونی بردم و سلامہ فرمایا، آگ ٹھنڈی وہ ہو جائے وہ بھی پسندیدہ نہیں، اور گرم ہو وہ بھی پسندیدہ نہیں۔ سخر علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام حسوما، اللہ پاک فرماتے ہیں 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل اللہ پاک کی طرف سے عذاب ان پر آیا، 7 ہوائیں چلی، حسوماً کاٹ دینے والی یا تسلسل والی لگاتار۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، کچھ لوگ کچھ ایام کو نحوست والے سمجھتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ قوم سمود کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو عذاب نازل کیا قوم عاد کے لیے یہ مسلسل پورا ہفتہ تھا، تو ہفتہ کا کوئی دن اچھا اور کوئی دن برا نہیں ہے، جن کی فضیلتیں ہیں جیسے جمعہ کا دن اس کی نفی نہیں ہے، لیکن عام احوال کے اعتبار سے دنوں کے اعتبار سے کوئی فضیلت کسی دن کو کسی منحوس والا سمجھنا کہ بدھ کے دن برائیاں ہوتی ہے، منگل کا دن نحوست والا، تو یہ عجیب و غریب ہندوستان ہے، یہاں بدھ کے دن کو نحوست والا سمجھا جاتا ہے، آج بدھ ہی کا دن ہے، مرحوم ضیاء الحق کی شہادت ہوئی تو بدھ کا دن تھا، تو گجراتی اخبار والے ویسے بھی ان کو ان سے چیڑ تھی تو یہ لکھ دیا کہ نحوست والے دن میں، اور ہمارے لوگوں نے کہا کہ بدھ کے دن سے تو ہمارے سبق شروع ہوتے ہیں، روایت ضعیف ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی دن برا نہیں ہے، کوئی دن اچھا نہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب پڑھنے کے لیے آئے، پڑھایا تو کہا بدھ کے دن سے شروع کریں گے، تو خیر الامور، اچھے کام جو ہوتے ہیں ان کے لیے دن اور ایام دیکھے نہیں جاتے۔ اہل التقدیس والتسبیح لا یؤمنون بالتثلیث والتجسیس، جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ پاک کی ذات کو ہر عیب سے پاک مانتے ہیں، یہ تثلیث والے بھی نہیں ہیں نہ تجسیس بھی نہیں، اللہ کو 3 بھی نہیں مانتے اور 6 بھی نہیں مانتے ہیں۔ اس لیے مسلمان جس وقت دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلے تو راستے میں دریا آئے، ندیاں آئی، منحوس قومیں آئی، سب کچھ آیا، لیکن کوئی فکر نہیں کی، یہ سمجھا کہ یہ سب تو 20 کی راہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان چیزوں کے لیے یہ کوئی مؤثر نہیں ہے جب اللہ نہیں چاہیں گے۔ آگے فرمایا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتی کہ قوم پچھڑ گئی، اس کو تشبیہ دے کر سمجھایا کہ کھجور کا درخت ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی آپ یہ درخت دیکھ لیتے ہیں، کبھی اوپر کا کٹ جاتا ہے اور صرف درخت کا تنا رہتا ہے، دریا کناروں پر بھی جائیں گے تو بہت سارے جھاڑ ایسے ہوں گے کھجور کے، اور اسی طریقے سے تال پھڑی کے، یہ جو اس قسم کے بڑے اونچے لمبے ہوتے ہیں، کبھی ہوائیں چلتی ہے تو اس کی وجہ سے اوپر کا سر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قومیں فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اسی میں اللہ پاک نے فرمایا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کھجور کے تنے جس طریقے سے تنا اور اوپر کا پھل الگ ہو جاتا ہے، اس طریقے سے یہ اللہ پاک نے اوپر سے نیچے ایسے پھینکے کہ ان کا سر الگ ہو گیا اور جسم الگ رہا، یہ اللہ پاک کی طرف سے عذاب ہے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اور عذاب میں پوری قوم مسلط ہوئی نبیوں کو چھوڑ کر، انبیاء کرام علیہ السلام یا تو ہجرت کر کے مکہ چلے جاتے تھے، اللہ پاک کی طرف سے ان کی فتح اور نصرت ہوتی تھی، یا اللہ پاک حکم دیتے تو دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کرتے تھے، لیکن عامتاً جب تک جہاد مشروع نہیں ہوا تھا انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مکہ مکرمہ ہی پہنچا دیا۔
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. اسی طریقے سے عاد و ثمود تو آگے کی بستیاں ہیں، ان کے بعد فرعون آیا اور فرعون کے پہلے بھی کچھ لوگ آئے. والمؤتفكات الٹی ہوئی بستیاں، قوم لوط بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں. فعصوا رسول ربهم، ان سب نے اللہ کی نافرمانی کی تو اخذت الرابیہ، اللہ پاک نے ان کو بہت سخت پکڑا. ربا اربو بڑھنا، ٹیلے کو بھی کہا جاتا ہے، یہاں سخت پکڑنے کی طرف اشارہ ہے. انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. یہاں آیت میں لفظ آیا طغیان کا، اور پانی سرکش نہیں ہوتا ہے، انسان ہی سرکش ہوتا ہے. مخلوق میں سرکشی اگر ہے تو انسان کے پاس ہے نہ شیطان کے پاس ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق تو قالتا اتینا طائعین، آسمان و زمین سے پوچھا گیا کیا طوعا او کرہا، تو آسمان و زمین نے جواب میں کہا کہ ہم فرما بردار بن کے آ رہے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری سورج سے لے کر چاند، بڑی بڑی مخلوقات سب کی سب لگی ہے. ایک حضرت انسانی ہے جس کے اندر طغیانی ہے، اس لیے پانی طغیانی والا نہیں ہوتا ہے، پانی اللہ کے حکم سے سرکشی نہیں کرتا ہے. لیکن اس دن پانی کا انتظام اس کے پانی کے فرشتے سے لے کر اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس کو تعبیر کیا طغل ماؤ سے، ورنہ پانی میں طغیانی نہیں ہوتی، کوئی اللہ کے حکم سے خلاف ورزی ان کی نہیں ہوتی ہے. حملناکم فی الجاریہ، نوح علیہ السلام اور آپ کے متبعین کو کشتی میں سوار کیا. لنجعلھا لکم تذکرۃ، یہ کشتی تمہارے لیے یاد دہانی ہو گئی کہ سارے لوگ پوری دنیا میں یہ پانی کا سیلاب آیا تھا. ہندوؤں کی کتابوں میں بھی اس کو مہاجر پرلئی بولتے ہیں، بہت بڑا سیلاب. تو اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سب کو ہلاک کیا گیا سوائے ان چند افراد کے. تو یہ کشتی ہمارے لیے تذکرہ یاد دہانی ہوئی کہ قوموں کے عذاب پر اللہ پاک کی طرف سے کیسے کشتیوں کے ذریعے بچایا جاتا ہے، اور کیسے تینوں پر چلنے والے کو لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں اس کی پناہ لیتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا آج کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام اور آپ کے متبعین کو بچا لیا. وہ کشتی بھی نصیحت، اور اس وقت کی جو کشتیاں ہیں وہ بھی نصیحت، یہ بھی یاد دہانی ہے. وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيٌ، محفوظ رکھنے والے کان اس کو محفوظ رکھے. مراد یہ ہے کہ اس واقعے سے عبرت حاصل کرے اور کشتی سے بھی عبرت حاصل کرے. سمندر کے کنارے پر ہم کھڑے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی اسٹیمریں چلتی ہے، ان کو کون چلا رہا ہے؟ لاکھوں تنوں من سامان اس کے اندر لدا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کشتیوں کو ہمارے لیے یاد دہانی کیا. عراقات کے علاقہ ترکی کا، اور وہاں پر ترکی اور عراق کی بارڈر کے اوپر یہ بڑا پہاڑی سلسلہ ہے، اور ان لوگوں نے سیٹلائٹ سے اس کی تصاویر لی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اوپر کشتی کے کچھ نشانات ہیں. نشانات ہو کہ نہ ہو، اللہ پاک نے جو چیز فرمائی وہ اپنی جگہ پر. اس لیے مختلف جگہوں پر لوگوں نے دعوے کیے کہ یہ کشتی کہاں چلی تھی اور کہاں جا کر ان کی جودی پہاڑ کہاں آیا. تو عام متن ترکی کی بارڈر پر ہی اس لفظ کے متعلق تحقیق ہوتی ہے. آج بھی اس کو جودی ہی کہا جاتا ہے، لیکن اس کو عراقات کا علاقہ چونکہ پورا پہاڑی سلسلہ ہے، ہمارے یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں وندھیاچل کے پہاڑ، ستپورا کے پہاڑ، ساتپورا گجراتی میں سے ہو گئے. تو جو علاقے ہوتے ہیں ان علاقوں کے اعتبار سے یہ چیزیں نام مشہور ہو جاتا ہے. تو یہ عراقات کا پہاڑی سلسلہ، وہاں پر ان لوگوں نے کہا کہ کشتی کے کچھ آسان محسوس ہوئے ہیں. حضرت قتادہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ نشانات اس کے تھے، اور صحابہ کرام نے اس کو دیکھا تھا، نوح علیہ السلام کی کشتی کو. آیت میں وہ مراد ہے یا مطلق کشتی مراد ہے؟ تو مطلق کشتی مراد لینا زیادہ مناسب ہے کہ آج بھی عبرت کی چیز ہمارے لیے موجود ہے. ایک چھوٹی سی کیل ڈالو تو پانی کے اندر چلی جائے گی، اور کروڑ ٹن وزن والی اتنی بڑی اسٹیم بڑے پانی میں چلتی ہے، آرام سے تجری دیا، آرام سے اللہ تبارک تعالیٰ چلا رہے ہیں. اس لیے یہ مراد زیادہ ہے. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. پھر جب سور میں پھونکا جائے گا ایک مرتبہ پھونکنا، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، پھر ان کو کوتا جائے گا ایک ہی چوٹ سے. پس اس دن واقع ریزا کر دیا جائے گا. پھر اس دن واقع ہوگی واقع ہونے والی چیز، اور آسمان پھٹ پڑے گا، پس وہ اس دن بودا ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور آپ کے رب کے عرش کو اپنے اوپر سے اٹھائیں گے. اس دن 8 فرشتے، اس دن تم کو پیش کیا جائے گا، اور تم سے کوئی بات مخفی نہیں ہوگی، کوئی مخفی راز. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بتلاتے ہوئے قیامت کے دن کے ہولناکیوں کے بارے میں، اور سب سے پہلا جو سور ہوگا وہ
اور سب سے پہلا نفقہ فضا ہے، پھر اس کے بعد بے ہوشی کا نفقہ آئے گا، جس وقت وہ تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، مگر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہونے کا رب العالمین کے سامنے، پھر اس کے بعد نفقہ قیام ہوگا رب العالمین کے سامنے، اور تحقیق اس کو یہاں موقع کیا اس طور پر کہ وہ ایک ہی مرتبہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ایک ہی مرتبہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نہ خلاف ورزی ہو سکتی ہے اور نہ روکا جا سکتا ہے، اور نہ ضرورت ہے تکرار کی اور نہ تاکید کی۔ امام ربیع نے فرمایا کہ وہ نفقہ اخیرہ ہے، اور ظاہر وہ ہے جس کو ہم نے بیان کیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پس اس کو پھیلایا جائے گا چمڑے کے پھیلانے کی طرح، اور زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، یعنی قیامت قائم ہوگی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آسمان پھٹے گا کھلنے کی جگہ سے۔ ابن جریج نے فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ بارے تعالیٰ کا فرمان وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، ملک کے اس میں جنس ہے یعنی فرشتے آسمانوں کے کناروں پر، علی ارجائی اسماء یعنی اس کے جوانب پر، امام ضحاک نے فرمایا کہ اس کے اطراف پر، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے دروازوں پر، اور ربیع بن انس نے فرمایا باری تعالیٰ کے فرمان والملک علی ارجائها میں فرماتے ہیں کہ اس آسمان پر ہوں گے جو باریک ہوگا، وہ دیکھ رہے ہوں گے زمین والوں کی طرف۔ باری تعالیٰ کا فرمان وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، یعنی قیامت کے دن عرش کو اٹھائیں گے فرشتوں میں سے 8 فرشتے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں بیان کروں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں جو عرش کے اٹھانے والوں میں سے ہوگا، کہ اس کے کانوں کی لو کے درمیان سے لے کر اس کے کندھے تک کی مسافت 700 سال کی ہوگی۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے باری تعالیٰ کے فرمان وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ میں فرمایا کہ فرشتوں کی 8 صفیں ہوگی۔ باری تعالیٰ کا فرمان يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، یعنی تم کو پیش کیا جائے گا ایسی ذات پر جو سرگوشی اور راز کی باتوں کو جاننے والی ہے، اور اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی تمہارے امور میں سے، بلکہ وہ جاننے والا ہے ظاہری باتوں کو، راز کی باتوں کو، دلوں کی باتوں کو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخفى منکم خافیہ۔ اور تحقیق کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور موازنہ کرو تم اپنے آپ کا قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے، اس لیے کہ یہ زیادہ ہلکا ہوگا تم پر حساب میں آئندہ کل، اور بڑی پیشی کے لیے موازنہ کرو۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ۔ امام احمد نے روایت کے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو پیش کیا جائے گا قیامت کے دن 3 مرتبہ پیش کرنا، بہرحال پہلی 2 مرتبہ میں پیش ہونا تو اس میں جھگڑے اور عذر خواہیاں ہوگی، بہرحال تیسری مرتبہ پیش کرنا تو اس وقت صحیفے اڑائے جائیں گے ہاتھوں میں، بس کچھ لوگ اس کو داہنے ہاتھ میں پکڑنے والے ہوں گے اور کچھ لوگ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑنے والے ہوں گے۔ جب پہلی مرتبہ نفقے میں سور میں پھونکا جائے گا، آیت کریمہ میں نفقۃ واحدہ فرمایا گیا، اور مفسرین نے نفقے کی الگ الگ قسمیں ذکر کی ہے، کچھ نے 2 میں تقسیم کیا ہے، نفقہ اولا، نفقہ ثانیہ، یہ اجمال ہے۔ کچھ حضرات نے 3 نفقے مراد لیے ہیں، اور کچھ حضرات نے 5 نفقے بھی مراد لیے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں الگ الگ جگہ پر ان تمام نفقوں کو ذکر کیا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سے درمیانی قول کو ذکر کیا ہے، ان کے نزدیک نفقے 3 ہیں، لیکن اس جگہ پر انہوں نے نفقہ فضا، جب مسلسل زلزلے آنے شروع ہوں گے، آئی رہی ہے قیامت، اور اسی طریقے سے کچھ نہ کچھ واقعات تھوڑے تھوڑے دن پر ہوتے ہی رہیں گے قیامت سے پہلے پہلے، تو سارے انسان گھبرا جائیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انسان اور شیر ایک جگہ پر کھڑے ہوں گے، شیر بھی اپنی پریشانی میں اور انسان بھی اپنی پریشانی میں۔ وہی در وحوش حشیرت، وحشی ہے لیکن انسان کو کچھ بھی نہیں کریں گے، وہ انسان اپنے غم میں، وہ اپنے غم میں، دیکھتے ہیں سب بارش ہو رہی ہے، لوگ کتروئی ترمرائے لوگ وہ ہے، اور انسان بھی وہاں کھڑا ہے، تو خیر کتا تو پالتو جانور ہے۔ اس طرح کے وحشی جانور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو مختلف قسم کی چیزیں آتی رہے گی تھوڑے تھوڑے وقفے سے، قیامت سے پہلے پہلے مسخ ہوگا، فسق ہوگا، زلزلے آئیں گے تو سب لوگ گھبرا جائیں گے۔ اس قسم کے نفقے کے یہ قیامت سے پہلے ہوگا، اس کو بھی علماء نے نفقے سے تعبیر کیا کہ قیامت سے پہلے پہلے حالات آئیں گے، تو وہ بھی ایک قسم کا نفقہ ہے، اس کو تعبیر کیا نفقہ فضا سے، گھبراہٹ اور پریشانی سے۔ پھر اس کے بعد نفقہ صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جب آئے گا نفقہ سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، مراد ظاہری دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی جو دنیا میں زندہ ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے چند کا استثناء ہے، اور پھر اس استثناء کو بھی ختم کیا جائے گا۔ وہ فرشتہ جو دوسروں کی روح قبضہ کرے گا اس کی روح بھی قبضہ ہو جائے گی،
اور کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال، اللہ پاک کی ذات عالی کے علاوہ کوئی نہیں باقی رہے گا. یہ مختلف احوال. اور پھر اس کے بعد ہوگا نفخہ قیام، پھر سب کو کھڑا کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے. 40 کی مدت، 40 دن 40 سال. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ابیت، میں تعین کر سکتا نہیں ہوں. آگے اس کے بعد فرمایا وحملت الارض والجبال، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے زمین کو اور پہاڑوں کو سب کو اٹھایا جائے گا. فدکتا دکتا واحدہ فینسفها ربی نسفا. وہاں یہ بھی ہے ویسألونک عن الجبال، پہاڑوں کے متعلق تو نسف بالکل ریزا ریزا کر دینا، یہاں دکتا واحدہ اس سے بھی زیادہ. اور مزقت الارض، دوسری جگہ مزقت فرمایا سورہ سبا کے اندر تمزیق. اسی سے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جزء لائق جزا، نام تو کہیں ہومیرو ایسے نہیں کوئی کونے کہاں سے رہے تو جزء لائق جزا یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں ایسا جز ہے کہ جس کا کوئی آخری ٹکڑا نہیں ہو سکتا، وہ آخری جز ہے اور اسی سے پوری دنیا قائم ہے. یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے. یہ 1890 تک قائل تھے سائنسدان، اور پھر 1890 کے بعد سائنسدان یہ کہنے لگے کہ جزء لائق جزا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ایسا جز کہ جس کا تجزیہ نہ ہوتا ہو، ٹکڑا نہ ہوتا ہو. ومزقناہم کل ممزق سورہ سبا میں جو ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں تفسیر میں یہی فرمایا. لیکن اب یہ عقیدہ رد ہو چکا ہے. اب جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے ہدایت الحکمت اور حفظی اور اس قسم کی کتابیں یہاں تو نہیں ہے، جہاں ہے وہاں، تو اس کے اندر یہ سب چیزیں ابھی بھی یہی سمجھا جاتا ہے فلاسفہ کی دلیل میں جزء لائق جزا. لیکن اب یہ نہیں مان رہے. امریکہ نے جاپان کے اوپر 1945 میں جو بم پھوڑا تھا، اس بم کے اندر یہی چھوٹے چھوٹے پرمانو گجراتی میں بولتے ہیں ایسا کण کے جس کے بعد دوسرا کوئی کण، اس کو گجراتی میں اڑو بولتے ہیں. اڑو بم اسی لیے بولتے ہیں، اور یہ انگریزی میں اس کے ایٹم بولتے ہیں. ایسا جز جس کا کوئی جز نہ ہو. لیکن اب ایسا نہیں رہا. امریکہ نے اس کو توڑا. امریکہ تو بہت دوری ہو، آپ میں پانی نو چاہتی پیے نہیں ٹھنڈو میٹھو. وہاں بھی کیا ہو رہا ہے ومزقناہم، پانی کے اندر اللہ بکی سے کونگرا تھوڑا میٹھا نا کہ اس کو توڑ رہے ہیں. پانی کھارا ہے ماٹلی والے کا، اس کو جو میٹھا کیا جا رہا ہے، تو اس کو میٹھا کرنے کا جو پروسیجر ہے اس میں یہی ہے کہ پانی کے چھوٹے چھوٹے اسٹیم سیل، جیسے انسانی جسم کے ہیں پانی کے بھی سیل ہے، ان سیلوں کو توڑا جاتا ہے میمننس کے اندر. سر کے بال کے 1000ویں حصے کے برابر، بال 9000 بال، اتنا باریک اس میں میمورنس ہوتا ہے، اور وہ پانی کے کھارے پن کو دور کرتا ہے، میٹھے پن کو باقی رکھتا ہے، اور ایسا کھارا پن بھی نکل جاتا ہے جو طبیعت کے لیے ضروری ہو. اس لیے منرل اچھا نہیں ہے بہت زیادہ، تھوڑا دیسی پانی پیا کرو کامن، لیکن گرم کر کے پیو. خیر، تو اب یہ چیز ختم ہو گئی. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں جو ممزقناہم کل ممزق، اور آیت کریمہ میں جو فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے قدم واحدہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اب ایٹم بم جس کو یہ کہا، ایٹم بم نہیں، ایٹم جس کو کہا گیا کہ اس کا کوئی جز نہیں ہے، اس کے 16 جز اب تک مان چکے ہیں. ہول مشین کے اندر اور دوربین کے اندر انہوں نے دیکھا تو جو جز ایسا نظر آتا ہے باریک سے باریک، آنکھوں سے تو نظر بھی نہیں آئے گا، اور دوربین سے ہی، وہ خوردبین سے ہی نظر آتا ہے. اس کے اندر اس کے 16 ٹکڑے سائنسدانوں نے بتلائے. نازو بیجا نواب سے تو اتنے ہی طور سے ہمیں تو قرآن کریم سے تو دلیل ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جزء لائق جزا یعنی ایک ایسا جز کے جس کے بعد کوئی ٹکڑا نہ بنتا ہو. تو اب آپ کہو گے کہ اتنے ہو لے والے ہندوؤں کے ہوچے کہ اللہ نے دی نعوذ باللہ، خدا کا وجود نہیں ہے، اور یہ جو ٹکڑا ہے یہ بس خود بخود آیا اور اس سے ٹکڑے بنتے گئے، اور پھر سبگلی سے اتنا بڑا اصغر بنتا گیا. پانی کا جو ہے پانی کے اندر مگرمچھ یہ اسی طرح بنا. تو سبگلی کہیں آئی، دونوں کی شکلیں ایک ہے نہیں، مسئلہ لاگے کہ نہیں. اسی طرح بلی اور شیر بھی اس طریقے سے ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ دیکھا، تو اس سے یہ سمجھنے لگے ڈارون نے یہی تو نظریہ قائم کیا ارتقاء کا کہ دنیا کے اندر اللہ کے وجود کی ضرورت ہے، یا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ پاک نے چیزوں کو پیدا کیا پھر اس کے بعد چھٹی ہو گئی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ یہودی جیسے مانتے ہیں 7ویں دن آرام کیا. تو آج کل کے ماڈرن سائنس کا یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کائنات کو پیدا کرنے میں اس کا کوئی دخل ہوگا، لیکن کائنات کے اپنے وجود کے لیے اس کا کوئی دخل. ہم کہہ رہے ہیں کہ ذرے ذرے پر اس کا وجود کی ضرورت ہے. جو لیدو ہمیں کورونا میں کتنی ضرورت چاہیے، اس لیے وہ مکمل اپنی مخلوق کی تدبیر اور ان کی تربیت کرتا ہے. مخلوق کبھی بھی خالق سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتی، اور خالق مخلوق کی نگرانی چھوڑ دی تو مخلوق کا کیا ہو. اس لیے دکھ ختم ہوا ہے، اللہ پاک کی طرف سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ پاک کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے.
یہ آنکھ کی تعداد ان کے لیے بڑی پریشانی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے 8 فرشتے مقرر کیے ہیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ 8 تو بہت کم ہوئے. اسی طرح جہنم پر 19 دار ہوگا. والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن. اسی طریقے سے انہوں نے کہ آگ کے اندر جہنم میں کیسے درخت رہے گا، جہنم تو بہت سخت گرم ہے، جل جائے گا، وہ نہیں جلے گا. کینسر کا جو کیڑا آتا ہے اس کو ڈاکٹر لوگ توڑتے ہیں تو دوسری طرف منہ آ جاتا ہے، بس بیجی بدوی چال تو گئی ہے، مرتا نہیں ہے یہ جلدی. تو دنیا میں اللہ پاک نے ایسے وجود رکھے ہیں کچھ چیزوں کے کہ چاہے ان کی متضاد اور ان کو ہلاک کرنے والی جگہ پر رکھا جائے تب بھی وہ مرتے زندہ ہی رہتے ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جھاڑ بھی اسی طریقے سے جہنم میں بھی رہے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا ان کے لیے امتحان، اسی امتحان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے وما جعلنا عدتهم الا فتنہ. جہنم کے 19 داروغہ ہوں گے. تو ابو جہل وغیرہ انہوں نے کہا کہ 2 کو میں پہنچواؤں گا، فلانے کو اتنا ہے، اور ایک بہادر تھا ان کا، اس نے کہا کہ اتنوں کو تو میں پہنچواؤں گا تو بیجا پہم کا باقی رہے گا. اس کو پورا مکہ والوں کے لیے چھوڑا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ کا فرشتہ ایک ہوگا تو سمجھ میں نہیں آئے گا، بہت سارے فرشتوں کی تو بہت دور کی بات رہی. یہاں آنکھ کا ذکر کیا ہے. اور ابن ماجہ میں روایت شاید آپ سن چکے ہوں کہ ابن ماجہ میں روایت ہے جس کے اندر اوعال کہا ہے، پہاڑی بکرے. تو ان فرشتوں کی ظاہری شکل ہوگی اس طرح کی، واللہ عالم. روایت کے اوپر پھر کلام ہے. اور ابن ماجہ کی روایتوں میں سے 13 روایت ہے ابن ماجہ نے وہ پیش کی ہے جو بخاری مسلم وغیرہ میں نہیں ہے، اور اسی لیے حسن انتخاب کے طور پر اس کو پسند کیا گیا. لیکن روایتیں مطلق نہیں ہے، کافی روایتیں اس کی ضعیف بھی ہے، رجال پر کلام ہے. حسن جودت کی بنیاد پر ان کی کتاب کو رکھا گیا ہے، عمدہ طریقہ اور عمدے سلیقے سے لکھی ہے اس لیے. لیکن نفسی روایتوں پر کلام ہے. کتب خانے میں وہ نسخہ ہے جس کے اندر نیچے علامہ بوئیسری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر جو کچھ کلام کیا ہے اس کو ذکر کر دیا ہے، اور ابن ماجہ کی روایتوں میں کون کون سی ضعیف ہے اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے. خیر، تو اس میں یہ روایت ہے جس میں سمانیت اوعالین کا لفظ ہے. آنکھ پہاڑی بکروں کی شکل ان کی ہوگی، لیکن نعوذ باللہ وہ آسمانی مخلوق ہے. شکل ایک دوسرے سے ملتے جلتے. کل ایک صاحب نے ایک چیز بھیجی، پرندہ ہے اور ایسا لگے کہ حضرت انسان ہے، ماتھ ہوئی نہ، ناک ہوئی نہ، کان ہوئی نہ، بدو. اب اللہ عالم آرٹیفیشیل ہے کہ پھر حقیقت میں اللہ کی مخلوق ہے، کمپیوٹر نہیں کمال نہ ہوئے. لیکن ہے کہ اس طریقے سے جوڑ دیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کائنات میں بہت سی چیزیں، حضرت انسان کچھ نہیں جانتا ہے، کوئی پردہ اس سے ہٹا نہیں ہے. ہزاروں پردے اور لاکھوں پردے ہیں علم الہی کے. تھوڑا کچھ جانتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی جانتا. عام اسٹرانگ اوپر گئے چاند کی دنیا میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ جاتے وقت تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اوپر کی فلکیات کی دنیا کا علم ہمیں ہے. لیکن جب گئے تو خالی گئے، آنکھوں نے کوئی چیز دیکھی. سائنسداں آنکھوں سے دیکھتے نہیں، یہ دماغ سے بھی کام لیتے ہیں، اس کا سائنسی تجزیہ بھی کرتے ہیں لیبوریٹری میں. لیکن چاند کو کہاں لینے جائیں گے؟ لیبوریٹری میں. وہاں کی اور جتنی چیزیں ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ عالم بن کے گئے تھے اور جاہل بن کے اترے. تو جو جتنا زیادہ پڑھے گا اس کو محسوس ہوگا کہ مانو جون ٹوٹو نے جو کچھ نہیں پڑھا ہے، قلوبنا غلف، ان کے قلوب بالکل علم سے دور ہے، بیچارے بند ہے، جاتا ہی نہیں علم وہاں پر. کان کھول کر بیٹھے ہو تو بھی اندر نہ جا رہا ہو، ایسا ہو سکتا ہے. فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ہے، اس لیے وہ اندھے ہوتے ہیں کبھی. تو لا تخفى منكم خافیہ. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کے فرشتے عرش کو تھامے ہوئے ہیں. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک کان سے لے کر دوسرے کان اور ان کے ایک کان کی لو سے کندھے تک 700 سال کی مسافت بتلائی. اللہ ہی جانتے ہیں ان کی کیفیتوں کو. آگے اس کے بعد فرمایا لا تخفى منكم خافیہ، اللہ پاک سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی. عالم السر والنجوى، سب کچھ جانتے ہیں، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اور جب انسانوں سے وزینوا انفسکم قبل ان توزنوا، تمہارا حساب لیا جائے گا، کوئی چیز اللہ پاک سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی. انسان چاہے گا. ایک صاحب بہت ہوشیار ہے، بہت گلی نکالنے والے ہیں، اردو میں مشہور ہے گلی نکالنا ہے، ہمیں دیکھنی پہنچی والوں کو ٹھیک ہے. تو ایک صاحب نے کہا کہ اوپر ہی کا یوز کرنا اس سے، کہا وہاں نہیں ہوگا. وہاں تو اطراف سے فرشتے ایسے نگرانی کیے ہوئے ہوں گے کہ ماٹلی والے کی تو پاڑیاں چھپا دے کسی کو. چلتے چلتے دیکھوں میں تو راجستھانی بیٹھ جائے، تو اس طریقے کی، یا سو جائے سونے والے. تو یہ اس طرح دنیا، یہاں تو انسانوں پر تو ہو سکتا ہے، اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ نہیں ہوگا.
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بہرحال وہ شخص جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ عمل اس کے داہنے ہاتھ میں، تو وہ کہے گا کہ لو پڑھو میرے نامہ عمل کو، بلا شبہ مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب ملنے والا ہے، پس وہ خوشگوار، میں اپنے حساب کو پہنچنے والا ہوں، پس وہ خوشگوار زندگی میں ہوگا، اونچی جنت میں ہوگا جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، کھاؤ پیو مزے سے اس عمل کی وجہ سے جو تم نے پہلے کیے پچھلے دنوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے اس آدمی کے سعادت بندی کے بارے میں جس کو نامہ عمل دیا جائے گا قیامت کے اس کے داہنے ہاتھ میں، اور اس کی خوشی کے بارے میں کہ بلا صبح وہ انتہائی خوشی میں کہے گا ہر اس شخص جس سے وہ ملے گا، ہاں اقرؤ کتابیہ، یعنی لو پڑھو میرے نامہ عمل کو، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ بلا صبح اس میں بھلائی اور محض نیکیاں ہے، اس لیے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے. عبداللہ بن حنظلہ غسل الملائکہ سے روایت ہے، فرمایا کہ بلا صبح اللہ تعالیٰ اپنے بندے بلا صبح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کھڑا کرے گا قیامت کے دن، پس فیبدی یعنی ظاہر ہو جائے گی اس کی برائیاں اس کے صحیفے کے پشت میں، پس اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہیں گے کیا تو نے یہ عمل کیا؟ تو وہ کہے گا کہ جی ہاں اے میرے رب. پس اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ بلا صبح میں تجھے رسوا نہیں کروں گا اس کی وجہ سے، اور بلا صبح تحقیق میں نے تجھے معاف کر دیا. پس یہ بندہ اس وقت کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، جس وقت وہ نجات پا جائے گا اپنی رسوائی سے قیامت کے دن. اور تحقیق کے حدیث ابن صحیح میں گزر چکا حدیث ابن عمر میں، جس وقت آپ سے پوچھا گیا سرگوشی کے بارے میں، تو فرمایا کہ میں نے بندے کی اللہ سے سرگوشی کے بارے میں، تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو قریب کریں گے قیامت کے دن، پھر اسے اقرار کروائیں گے اس کے پورے گناہوں کے بارے میں، یہاں تک کہ جب وہ دیکھے گا کہ تحقیق وہ ہلاک ہو چکا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ بلا صبح میں نے تیری بس ستر پوشی کی تھی دنیا میں، اور بلا صبح میں آج بھی تجھے معاف کر دیتا ہوں. پھر اس کے نیکیوں کا نامہ عمل دیا جائے گا اس کے داہنے ہاتھ میں. جہاں تک کافر اور منافق کا تعلق ہے تو گواہ کہیں گے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلایا اپنے رب کو. سنو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ظالموں پر. باری تعالیٰ کا فرمان انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یعنی تحقیق کے مجھے یقین کرنے والا تھا دنیا میں کہ بلا شبہ یہ دن یقینی طور پر واقع ہونے والا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فہو فی عیشۃ راضیہ، یعنی پسندیدہ، فی جنت عالیہ، یعنی فی جنت عالیہ، یعنی اپنے جنت کے محلوں کی بلندی اور اس کی حوروں کی خوبصورتی اور جنت کے گھروں کی عمدگی اور جنت کی دائمی خوشی. ابن ابو حاتم نے روایت کیا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا جنت والے ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے؟ تو فرمایا جی ہاں بلا صبح، بلند درجے والے، البتہ بلند درجے والے اتریں گے نچلے درجے والوں کی طرف، پس وہ ان کو تحیہ اور ان پر سلام کریں گے، اور نچلے درجے والے طاقت نہیں رکھیں گے کہ وہ چڑھے بلند درجے والوں کی طرف ان سے ان کے عمل کے کم ہونے کی وجہ سے. اور تحقیق صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے جیسا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ. بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان قطوفها دانیہ. برا بن عازب نے فرمایا یعنی قریب ہوں گے وہ اس کو، ان میں سے ہر ایک اس کو لیں گے اس حال میں کہ وہ اپنی چارپائی پر سوئے ہوئے ہوں گے. اسی طرح ان کے علاوہ بہت سے حضرات نے فرمایا. امام طبرانی نے روایت کیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داخل نہیں ہوگا کوئی بھی جنت میں مگر ایک پروانے کے ذریعے سے، جس میں یہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پروانہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلاں بن فلاں کے لیے، اس کو داخل کرو بلند جنت میں جس کے میوے جھکے ہوئے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ مومن کو ایک پروانہ دیا جائے گا پلسرات پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پروانہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے، فلاں کے لیے اس کو داخل کرو جنت میں جس کے اونچی جنت میں جس کے میوے جھکے ہوئے ہیں. بارے تعالیٰ کا فرمان کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یعنی یہ ان سے کہا جائے گا ان پر فضل کرتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے، انعام کرتے ہوئے اور احسان کرتے ہوئے. ورنہ تحقیق کی صحیح حدیث میں ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بلا شبہ آپ نے فرمایا کہ عمل کرو، سیدھے رہو، قریب قریب رہو، اور مایانہ نبی اختیار کرو اور قریب قریب رہو، اور جان لو کہ تم میں سے ہر ایک ہرگز اس کو اس کا عمل داخل نہیں کرے گا جنت میں. صحابہ نے عرض کیا آپ کو بھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے رحمت اور فضلہ کے ذریعے سے مجھے اللہ کی رحمت، اللہ اپنی رحمت سے اور اپنے فضلہ سے مجھے ڈھانپ لے. اور وہ یہ بندہ ہوگا جس نے دنیا میں اللہ پاک کے یہاں حاضر ہونے کے سلسلے کا احساس رکھا ہوگا،
اللہ کو جواب دینا ہے، یہ چیز کا تصور ہوگا، اس شخص کو اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی. فی شکل راضیہ، پسندیدہ زندگی میں ہوگا، راضیہ اور مرضیہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے. فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ، ساری نعمتوں کے مطابق اس سے پہلے کئی مرتبہ سن چکے ہیں. تو یہ جنتی جب اچھے اعمال ہوں گے تو لوگوں کے سامنے اپنا اعمال نامہ پیش کرے گا، اور جس کا اعمال نامہ اس طرح کا نہیں ہوگا وراء ظہری اور شمالی، تو یقینی بات ہے کہ وہ بہت افسوس کرے گا. او مقرؤ کتاب، یہ تو اس کے لیے ہے اور دوسرے کے لیے آ رہا ہے. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. بہرحال وہ آدمی جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، تو وہ کہے گا ہائے میری بدقسمتی کہ مجھے عمل نامہ کیوں دیا گیا، اور مجھے کاش کہ میرا نامہ عمل مجھے نہ دیا جاتا، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. یہ کاش کہ موت ہی سب کچھ ختم کرنے والی ہوتی، مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور مجھ سے میری سلطنت چلی گئی. کہاں جائے گا؟ اس کو پکڑو اور اس کو توق پہنا دو، پھر جہنم میں اس کو داخل کرو، پھر ایسی زنجیر میں جس کی پیمائی 70 گز ہوگی اس کو اس میں جکڑ لو. بلا شبہ وہ اللہ رب العظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور رغبت نہیں دیتا تھا مسکینوں کو کھانا کھلانے پر، بس اس کے لیے آج یہاں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی کھانا ہوگا مگر پیپ کے، اور وہ اس کو نہیں کھائیں گے مگر گنہگار. اور یہ بدبختوں کی حالت کے بارے میں بتلانا ہے، جبکہ ان میں سے ایک کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا میدان محشر میں اس کے بائیں ہاتھ میں. بس اس وقت وہ پشیمان ہوگا، انتہائی پشیمان ہونا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. امام زہق نے فرمایا یعنی ایسی موت کے اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوگی. امام قتادہ نے فرمایا کہ وہ موت کی تمنا کرے گا، حالانکہ دنیا میں کوئی چیز زیادہ پسندیدہ نہیں تھی اس کے نزدیک، اس کے مقابلے میں ناپسندیدہ نہیں تھی اس کے مقابلے میں. ما اغنا عنی مالی ہلک عنی سلطانیہ، یعنی مجھ سے میرے مال نے دفع نہیں کیا اور میرے جاہ و جلال نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اور اس کی سزا کو، بلکہ میری طرف میرے معاملے کو تنہا سپرد کر دیا. بس میری کوئی نہ مدد کرنے والا ہے اور نہ چھٹکارا دینے والا ہے. بس اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، یعنی زبانیہ کو حکمہ دیں گے کہ اس کو پکڑ لے سختی سے میدان محشر سے، پھر اس کو توق پہنا دی، یعنی اس کے گردن میں توق کو رکھ دیا جائے گا، پھر اس کو لے جائے گا جہنم کی طرف، اس کو اس میں داخل کر دیا جائے گا، یعنی اس میں پھینک دیا جائے گا. منہل بن عمر سے روایت فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذوہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو پکڑو، تو 70,000 فرشتے اس کی طرف لپک پڑیں گے. بلا شبہ ان میں سے ایک فرشتہ البتہ اللہ تعالیٰ کہے اس سے اس طرح تو وہ اکیلا 70,000 لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا. اور فضیل ابن عیاض نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے خذوہ فغلوا، تو 70,000 فرشتے اس کی طرف لپک پڑیں گے کہ کون سب سے پہلے ان کی گردن میں توق پہناتا ہے. ثم الجحیم صلوا، یعنی اس کو اس میں ڈال دو. و باری تعالیٰ کا فرمان ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، کعب احبار نے فرمایا کہ اس میں کا ہر حلقہ دنیا بھر کے لوہے کے بقدر ہوگا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ فرشتے کے ذراع کے برابر، بادشاہ کے ذراع کے برابر ہوگا. اور حضرت عوفی نے فرمایا بادشاہ کے پیمانے کے برابر. امام عوفی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو داخل کیا جائے گا اس کے پیچھے والے حصے میں یہاں تک کہ وہ نکلے گا اس کے نتھنے میں، یہاں تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں رہ سکے گا. امام احمد نے روایت کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اس جیسا پتھر، اور اشارہ کیا کھوپڑی کی طرف، پھینکا جائے گا آسمان سے زمین کی طرف، اور وہ 500 سال کی مسافت پر ہے، تو البتہ وہ زمین پر پہنچ جائے گا رات سے پہلے. اور اگر بلا شبہ اس کو زنجیر کے کنارے سے جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ پہاڑ کی چوٹی سے زنجیر کے سیرے سے پھینکا جائے گا تو البتہ وہ چلتا جائے گا 40 سال رات اور دن قبل اس کے کہ وہ اس کی تہ میں یا اس کی اصل میں پہنچے. باری تعالیٰ کا فرمان انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا نہیں کیا جو اس پر تھا، اس کی اطاعت کرنے میں سے اور اس کی عبادت کرنے میں سے، اور اس کی مخلوق کو بھی فائدہ نہیں پہنچایا اور نہ ان کے حق کو ادا کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بندوں پر حق ہے یہ کہ اس کی وحدانیت کو بیان کرے اور اس کے کسی کو شریک نہ کرے، اور بندوں کے لیے ان میں سے بعض کی بعض پر احسان
احسان کرنے کا حق ہے اور مدد کرنے کا حق ہے نیکی اور تقوی کے بنا پر. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا نماز ادا کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس حال میں کہ آپ کہہ رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کو لازم پکڑو اور وہ جو تمہارے داہنے اور ماتحتوں کا خیال رکھو. بارے تعالیٰ کا فرمان فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون، یعنی اس کے لیے آج کوئی نہ ہوگا جو اس کو بچائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے. لا حمیم، اور اس سے دوست مراد ہے. ولا شفیع، یعنی کوئی شفیع نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے، اور اس کے لیے کھانا نہیں ہوگا وہاں الا من غسلین. امام قتادہ نے فرمایا کہ یہ جہنم والوں کا بدترین کھانا ہے. امام ضحاک نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ایک درخت ہے. ابن عباس نے فرمایا کہ مجھے غسلین کی حقیقت تو نہیں معلوم، اور لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ وہ زقوم ہے. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں ان سے روایت کرتے ہوئے کہ غسلین یعنی خون اور پانی جو بہے گا ان کے گوشتوں سے، اور ان سے ایک روایت ہے کہ غسلین وہ جہنم والوں کا پیپ ہے. جنتیوں کا ذکر کیا تو بائیں ہاتھ والوں کو جن کو عمل نامہ دیا جائے گا ان کی بھی شکل بتلائی یا لیکنی لہو کا کتاب ہے. یہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے میرا نامہ عمل دیا ہی نہ جاتا. ولم ادری ما حسابیہ، مجھے حساب جاننا ہی نہیں ہے اس لیے کہ خود میں ہوں میں. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت آتی اور میرا خاتمہ ہوتا، دوبارہ میرا حشر نہ ہوتا. اللہ پاک فرماتے ما اغنانی مالیہ، اس سے اس کے مال نے، وہ کہے گا کہ مجھے میرے مال نے آج کوئی فائدہ نہیں دیا. ابو جہل، ابو لہب، یہ جتنے بھی اس قسم کے ہیں دنیا میں مال والے تھے لیکن آخرت میں وہ مال ان کے لیے وبال بنے گا. حلق عنی سلطانیہ، دنیا کی جو حکومت اور سلطنت تھوڑی بڑی جو بھی چھوٹی بڑی تھی وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی. اور فرشتوں کو اللہ پاک حکم دیں گے 70,000 فرشتے ایک آواز پر لبیک کہیں گے. حالانکہ ایک فرشتہ بھی کافی ہے لیکن فرشتوں کا اللہ کی فرما برداری، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم ہوتا ہے اس پر لبک بنیں گے. حضرت سور پھونکنے والے فرشتے کے متعلق آتا ہے کہ اپنے منہ میں سور رکھے ہوئے ہیں کہ حکم ہو تو نیچے سے اٹھا کر رکھنے میں بھی دیر نہ ہو جائے، اس لیے بس اپنے منہ میں ہی سور لے کے بیٹھے ہیں، جب حکم ہوگا تو فوراً آواز لگا دے. یہ اتنے فرما بردار ہوتے ہیں فرشتے. اللہ پاک فرماتے جہنم میں اس کو ڈال دو، اور جہنم کی کڑیاں 70 گز کا جو اس کی زنجیریں ہوگی جو دور سے داخل کی جائے گی اور ناک کے نتنے تک نکلے گی. پورا انسان جکڑ لیا جائے گا. دنیا میں جس طریقے سے جکڑنے والے ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا جکڑنا بڑا خطرناک ہوگا. انہ کان لا یؤمن، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، عظیم خداوند قدوس پر، اور بندوں کے بھی حقوق ادا نہیں کرتے تھے. اسی کو نیچے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے الصلاۃ وما ملکت، نماز سے اللہ کا حق اور ما ملکت ایمان، ان سے بندوں کا حق، دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر فرمائی. فرشتے عجیب و غریب اتنی لمبی چوڑی اس کو پکڑ لیں گے اور کسی طریقے سے چھوٹنے کا کوئی سہارا اس کو نہیں ملنے والا ہے. ولا طعام فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، کوئی غمخوار نہیں ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا. ولا طعام الا من غسلین، جہنمیوں کا دہن پلایا جائے گا. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. بس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جس کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جس کو تم نہیں دیکھ پاتے ہو. بلا شبہ یہ معزز فرشتے کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. بہت کم تم ایمان لاتے ہو اور یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے. بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قسم کھاتے ہوئے اپنے مخلوق کے سامنے ان چیزوں کی جس کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں اس کی نشانیوں میں سے، ان کے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جو دلالت کرتے ہیں اس کے کمال پر، اس کے ناموں میں اور اس کی صفات میں، اور ان چیزوں کی جو ان سے غائب ہے، ان چیزوں میں سے جس کا وہ مشاہدہ نہیں کرتے ہیں ان سے مخفی ہے. بلا شبہ قرآن کریم اس کا کلام ہے اور اس کی وحی ہے اور اس کو اتارا گیا ہے اس کے بندے اور اس کے رسول پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے رسالت کو پہنچانے کے لیے اور امانت کو ادا کرنے کے لیے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آپ کی نسبت کی تبلیغ کے معنی کر کے وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. بس اللہ تعالیٰ نے اضافت کی آپ کی طرف، اس کی اضافت کی کبھی تو رسول ملکی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اور کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو رسول بشری ہے، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک پہنچانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وحی کو اور اس کلام کو جس پر ان کو امین بنایا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تنزیل من رب العالمین. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ نکلا تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاؤں قبل اس کے کہ میں مسلمان ہوا ہوں، اسلام لایا. پس میں نے پایا کہ تحقیق کہ آپ مجھ سے پہلے پہنچ گئے ہیں مسجد کی طرف. پس میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حقہ پڑھنا شروع کیا. پس مجھے اچھا لگنے لگا قرآن کریم کی فصاحت کی وجہ سے. حضرت عمر نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ، میں نے دل میں کہا کہ یہ اللہ کی قسم شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں. پھر آپ نے یہ آیت
تو آپ نے یہ پڑھا انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تذکرون. حضرت عمر نے کہا قلیلا ما تؤمنون. حضرت عمر نے کہا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ کاہن ہے. تو آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی والا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. آخر سورۃ تک آپ نے پڑھا. حضرت عمر نے فرمایا کہ بس اسلام میرے دل میں مکمل طور پر پیوست ہو گیا. بس یہ من جملہ ان اسباب میں سے ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤثر بنایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت میں. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. اور اگر یہ نبی ہم پر کچھ باتیں بنا لیتے تو ہم ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے, پھر ہم ان کی شہرک کو کاٹ دیتے. پس تم میں سے کوئی نہ ہوتا ان کو بچانے والا. اور بلا شبہ البتہ یہ نصیحت متقیوں کے لیے, اور بلا شبہ البتہ ہم جانتے ہیں کہ بلا شبہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں. اور بلا شبہ یہ قرآن کریم البتہ حسرت ہے ہوگا کافروں پر, اور بلا شبہ یہ حق الیقین ہے. پس آپ تسبیح بیان کیجیے رب العظیم کے نام, آپ کے رب العظیم کے نام کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ولو تقول علینا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ایسے ہوتے جیسا کہ تم گمان کرتے ہو ہم پر گھرنے والے, پس انہیں اضافہ کیا ہو رسالت میں یا اس میں سے کم کیا ہو یا کوئی چیز کہی ہو اپنی طرف سے پھر اس کو منسوب کر دیا ہو ہماری طرف, تو ہم ان کو جلدی سزا دے دیتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لأخذنا منهم بالیمین. ایک قول یہ کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم ان کا انتقام لیتے مضبوطی کے ساتھ داہنے ہنسی, اس لیے کہ یہ زیادہ سخت ہوتا ہے پکڑنے میں, اور ایک قول یہ کہ ہم ان کو پکڑتے داہنے ہنسی ان کے داہنے ہنسی. ثم لقطعنا منه الوتين. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ دل کی رگ ہے, اور یہ وہ رگ ہے جو جس میں دل معلق ہوتا ہے. امام محمد بن کعب نے فرمایا کہ وہ دل اور وہ رگ ہے اور وہ حصہ ہے جو اس سے ملا ہوا ہے. باری تعالیٰ کا فرمان فما منکم من احد عنه حاجزین. بس تم میں سے کوئی قادر نہ ہوتا اس بات پر کہ وہ آڑ بنے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان, جبکہ ہم ان کو اس میں سے کوئی کسی چیز کے پہنچانے کا ارادہ کریں. اور اس میں معنی یہ ہے کہ بلکہ آپ سچے ہیں, نیک ہے, ہدایت یافتہ ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقرر کیا اس بات پر جو آپ کی طرف سے جو اللہ کی طرف سے آپ پہنچاتے ہیں, اور آپ کی تائید کی لاجواب معجزوں کے ذریعے سے اور قطعی دلائل کے ذریعے سے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ, یعنی اس بیان اور وضاحت کے باوجود عنقریب تم میں سے پائے جائیں گے وہ لوگ جو قرآن کریم کی تکذیب کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. ابن جریر نے فرمایا کہ بلا شبہ تکذیب البتہ حسرت کا ذریعہ ہوگی کافروں پر قیامت کے دن, اور احتمال ہے کہ ضمیر لوٹے قرآن کریم پر, یعنی بلا شبہ قرآن اور اس پر ایمان لانا البتہ حسرت ہوگا حقیقت میں کافروں پر, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ. اس لیے یہاں فرمایا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ, یعنی سچی پکی حق خبر ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, یعنی اس ذات کی جس نے اس قرآن کریم کو نازل کیا. ہو یا دیکھ پاتے ہو ان سب کی بھی قسم اٹھاتے ہیں. اور وما لا تبصرون, بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں. اس لیے تو ہماری عمر کبھی طور پر 60-70 سال کی, اور اس کے اندر بھی بچہ ہے تو کم دیکھتا ہے, عقل بھی کم, دیکھنا بھی کم. اسی طرح بوڑھا ہو گیا تو اس وقت بھی آنکھوں کی کمزوری. یہ ان دونوں کے بیچ میں تھوڑی کچھ چیزیں ہیں جو انسان دیکھ لیتا ہے, لیکن پوری کائنات کو تو دیکھ نہیں سکتا ہے. اللہ پاک ان تمام چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں جس کو انسان دیکھ سکتا ہو اور جن کو نہیں دیکھ سکتا ہے. مراد ہزاروں لاکھوں گنا تعداد زیادہ ہے نہ دیکھنے کی. انہ لقول رسول کریم, یہ قسم تو کھائی, کیوں کھائی؟ قرآن کریم کے لیے کہ یہ قرآن کریم معزز فرشتے کا کلام ہے. مراد یہ کہ ہماری طرف سے بیچ میں وایا ہو کر جو آئے یہ معزز فرشتے ہیں جبرائیل علیہ السلام. تو رسول کریم سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں اور رسول کریم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی, لیکن اس جگہ پر رسول کریم سے جبرائیل علیہ مراد ہے. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ رسول کریم ملکی بھی ہوتے ہیں, بشری بھی ہوتے ہیں. تنزیل من رب العالمین, اللہ پاک کی طرف سے یہ قرآن اتارا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, ایمان نہیں لائے تھے, مسجد میں گئے, حضور کا قرآن سن رہے تھے اور سورہ الحاقۃ ہی آپ پڑھ رہے تھے. تو سورت کی فصاحت و بلاغت, الفاظ کی ترکیب, جو فصاحت کی ظاہری شکلیں ہیں اور پھر معانی کے اعتبار سے جو بلاغت اس کے اندر پائی گئی تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی متاثر ہوئے اور ان کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید یہ شاعر ہے. تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی وما هو بقول شاعر. پھر حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ کاہن ہوں گے, تو آپ نے یہ آیت پڑھی وما هو بقول کاہن. حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ میرے ہر اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے.
اس وقت لیکن ایمان کی توفیق مکمل نہیں ہوئی، ایک دھچکا لگا کفر سے، اور ایمان لانے کے اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جیسے مشرکین کہتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ کر قرآن ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا کون جھوٹا ہوگا جو اپنی طرف سے کوئی چیز کرے اور ہماری طرف منسوخ کرے اور پھر اس کو ہم چھوڑ دیں، کچھ بھی نہ کریں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، یہ اگر ایسا کرتے تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اپنے داہنے ہاتھ سے ان کو پکڑتے، اور داہنا ہاتھ عمومی طور پر مضبوط ہوتا ہے، اس لیے اشارہ، ورنہ حدیث شریف میں ہے کلتا یدی الرحمن یمینان، رحمان کے دونوں ہاتھ یمین ہی یمین ہے، وہاں شمال نہیں ہے، اور اللہ کے ہاتھ بھی نہیں ہے، یہ تو ید اللہ ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، انہوں نے جب اللہ پاک کے لیے جملہ کہا سخاوت کے مقابلے میں بخل کا، تو اللہ پاک نے آیت میں یہ فرمایا ثم لقطعنا منه الوتین، پھر جو یہ رگ ہے قلب جس پر معلق ہے، یہ رگ ہم کاٹ دیتے، مراد یہ کہ آپ کی موت ہوتی اور کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ یہ سب تو بالفرض و تقدیر ہے، اگر یہ قرآن ہماری طرف سے نہ لا کر اپنی طرف سے گڑ لیتے، یا جتنا ہم نے کہا اس میں کمی کرتے اور بکری کھا جاتی 10 پارے، یہ اس قسم کی بکواسیاں بدماشیاں یہ شیعوں کی سپرد کی گئی۔ قرآن کریم کا کوئی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا نہیں۔ حضرت علی کو لوگوں نے کہا کہ آپ کو کچھ باتیں حضور نے بتلائی جو ہم کو نہیں بتلائی، تو کہاں بتلائی، اور پھر اس کے بعد جو بتلائی وہ سب کو معلوم تھی۔ یہ کہہ کر کہ گویا ہمیں کوئی چیز چھپا کر حضور نے نہیں کہی، کہ ہم کو ہی کہی ہو نے ابو بکر کو نہ کہی ہو۔ اب شیعہ ادھر ادھر سے روایتوں سے کہیں بھی کھینچتان کر حدیث قرطاس کو بھی اور دوسری روایتوں کی روشنی میں بھی تھوک تھاک کر کے کسی طریقے سے حضرت علی کے لیے خلافت بلا فصل ماننے کے لیے جو آ رہے ہیں، کوئی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ آگے فرمایا فما منکم من احد وانہ لتذکرۃ للمتقین، یہ قرآن نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، تو وانہ لتذکرۃ وانہ لحسرۃ، قرآن ہی تذکرہ ہے اور قرآن ہی حسرت ہے۔ جو متقی ہے ان کے لیے یاد دہانی ہے اور وہ جنت میں جانے کا سبب بنے گا، اور لحسرۃ علی الکافرین وانا لنعلم ان منکم مکذبین، قرآن کو جھٹلانے والے، یہ ان کے لیے قیامت کے دن قرآن حسرت ہوگا کہ کاش کہ ہم قرآن پر عمل کرتے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی یہ شکایت کریں گے، اس سے پہلے والے آیت میں ہے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، قرآن آ گیا اس کے بعد، یہ نظر ابن حارث کا جملہ ہوگا جو ابو جہل کے متعلق وہ کہے گا، اور بھی دوسروں کے نام آتے ہیں روایتوں میں۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ ان کے لیے حسرت، تو یا تو تکذیب حسرت یا قرآن حسرت۔ قرآن نتیجے کے طور پر حسرت کے قرآن کی تکذیب کی تو نتیجے میں اللہ پاک نے اس کو ہلاک کیا، اور اگر قرآن کریم کی تکذیب نہ کرتا تو لَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ میں وہ شامل ہوتا، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ میں شامل نہ ہوتا، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بالکل یقینی چیز ہے قرآن، اس پر کسی کو اشکال نہیں ہو سکتا، انکار نہیں ہو سکتا۔